الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر سراج أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی بیان کرنے کے بعد درود، سلام بے حد، بے حساب، بے شمار، لا تعداد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اللہ جل وعلا سے دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ احباب، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ آج 1447 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا پہلا دن ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا، یہ سال مسلمانوں کے اتحاد کا، اتفاق کا سال ہو، اسلام کے غلبے کا سال ہو، اسلام کے عروج کا سال ہو، مسلمانوں کی بدحالی سے خوشحالی کا سفر ہو، زوال سے عروج کا سفر ہو۔ مسلمانوں کے لیے جو حالت اس وقت مسلم دنیا کی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس حالت کو اس سال میں بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں دیکھے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، جہاں دیکھے مسلمان آہ و بکا کر رہے ہیں، فلسطین ہو، غزہ کی زمین ہو، کشمیر کی وادی ہو، وہ برما ہو، وہ عراق ہو، وہ لیبیا ہو، وہ سیریا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ہندوستان کے مسلمان ہو، وہ پاکستان کی حالت ہو، سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری حالت کو اس طرح کر دے جس طرح رسول اللہ نے دعاؤں میں اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس سال اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اتحاد کی فضا ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم دشمن جب ایک بھائی کو لتاڑ رہا ہو تو 57 اسلامی ممالک دیدار نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ بھی بھائی کا ساتھ بٹانے کا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک جسم کی مانند پوری امت کو ایک دیوار کی طرح کھڑے ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
احباب، اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو اسلامی دنیا کے ایک عظیم حکمران جو مراد رسول ہے، جو امام العادلین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو داماد مرتضی ہے اور مراد مصطفیٰ ہے، میری مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ جن کو 26 ذوالحجہ کو نماز فجر پڑھاتے ہوئے مجوسی ظالم فاسق فاجر کافر جہنمی نے آپ کو خنجر مارا، زخمی کر دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یکم محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو آپ شہید ہوئے۔ ہم یوم شہادت مناتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شہادت کا دن منانا یا بزرگوں کی یاد قائم کرنا فقط ان کے قصے کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو ان کی زندگی سے سیکھنا، ان کے رستے پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کو اپنانا، ان کی شہادت کا دن اس انداز میں منائے کہ ایک عمر دنیا سے چلا گیا، لاکھوں عمر پیدا کر کے جا رہا ہے۔ ان کے دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس کام کے لیے وقف کی تھی، اس مقصد کو، اس مشن کو، اس تعلیم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو پڑھایا، جس طرح وہ شاگرد مشن لے کے چلے، ہم بھی انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتے ہوئے ہم بھی وہی راستہ اپنائیں جیسے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان سے راضی ہوا تھا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ شہادت کے دن کا منانا، ہم وہ طبقہ نہیں ہے جو پورے سال خاموش رہے، صرف 10 دن محرم کے آئے تو رونا پیٹنا شروع کرے اور صرف قصے کہانیاں سنائے۔ ہم ان لوگوں کا، ہمارا وہ انداز نہیں ہے۔ ہم صرف 10 دن کے لیے اہل بیت سے محبت کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو دن میں 5 وقت جب تک اہل بیت پہ سلام نہ پڑھے تو ہماری تو نمازیں ہی نہیں ہوتی، ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھے، ہم ان پر سلام نہ بھیجے۔ ہمارا طبقہ وہ طبقہ ہے اہل سنت و جماعت کا جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ہم پورا سال اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف تذکرہ کرتے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان نیکوکاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، آج کا دن یکم محرم ہے، پہلی تاریخ ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ احباب، باقی سارے صحابہ مرید ہے، حضرت فاروق اعظم مراد ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، باقی صحابہ چل کر مصطفیٰ کے پاس دین سیکھنے گئے، اور عمر کو رسول اللہ نے خود اللہ سے مانگ کر دین ان کو سکھایا ہے۔ ہاتھ چار یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بلکہ عمر نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے عمر کو عزتیں عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کے دامن میں عمر جیسی ہستی عطا کر دے، وہ ہستی جن کی دعا سے رب قبلے بدل دیتا ہے، وہ ہستی جن کے لبوں سے اللہ خود کلام فرماتا ہے، وہ ہستی کے جن کے لبوں سے انسانیت کو، کائنات کو پیغام دیا ہے، انہی لبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر کو مانگا ہے۔ آج ایسے ظالم بھی دنیا میں موجود ہے جو عمر کی ہستی سے بیزار ہے۔ ایسے ظالم موجود ہے کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، اللہ سے دعاؤں سے مانگا ہے، ان سے بیزاری کا اظہار و اعلان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام حضرت عمر بن خطاب زندہ باد، صحابی نبی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ ہم مائنس عمر کر کے سب کو جنت میں نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں عمر وہ ہستی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ کرے گا، سلام کرے گا، ہاتھ سے پکڑ کر اللہ جس کو جنت میں بھیجے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑ کر، یہ کیسے پکڑا جائے گا یہ اللہ جانے، اللہ کی شان جانے، جسے جنت میں بھیجا جائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہستی ہے جس پر تاریخ فخر کرتی ہے، جو عدل کا مینارہ ہے، جو خلافت کا روشن ستارہ ہے، جو تقوی کا پیکر ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انگریز مؤخر وہ جو مورخ ہے وہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا نا، ساری کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ ایک عمر بن خطاب اور آ جاتا، پوری کائنات میں اسلام ہی اسلام ہمیں نظر آتا۔ عمر 10 سال اور حکمرانی کر جاتا تو آج پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی، کوئی اور دین نظر نہ آتا۔ وہ معروف مغل بادشاہ ہے نا جہانگیر، اپنی بیگم سے نور جہاں سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس کی محبت بڑی ضرب المثل تھی، بڑی مشہور تھی۔ تو جس کے ابرو کے اشارے پر جہانگیر فیصلے بدل دیا کرتا تھا۔ ایک بار عجیب سا معاملہ، کوئی کیس اس کے دربار میں آیا۔ وقت کا جو قاضی ہے عبداللہ سوستری، وہ رافضی تھا، صحابہ کرام سے اور بالخصوص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، مخالف تھا۔ اس نے کتاب لکھی المصائب النوائب، اس میں اس نے لکھا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ فارسی میں اس نے لکھا، کہتا ہے میں اپنی عمر سے، اپنی ایج سے، اپنی زندگی سے، اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ فاروق اعظم کا عاشق تھا، اس نے کہا ذرا بلاؤ اس کو۔ بادشاہ کو جب پتا چلا، بلایا، دربار لگا، کہا تو نے یہ لکھا ہے، تو نے یہ کہا ہے؟ تو عبداللہ سوستری جو تھا وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے فیصلے نور جہان کے ابرو کے اشارے پہ بدل جاتے ہیں، اور نور جہان بھی میرا ہی ذہن رکھنے والی عورت ہے، جو میرا عقیدہ ہے وہ اس کا عقیدہ ہے، جیسے میں نفرت کرتا ہوں فاروق اعظم سے ویسے وہ بھی کرتی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے لکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا سر اڑا دو۔ اچھا، نور جہان نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ ہاتھ اولا رکھو، بادشاہ نے کوئی توجہ نہیں دی، کہا اس کا سر اڑاؤ۔ نور جہان نے دامن کھینچا اور کہا کہ یہ آج کا جو دربار لگا ہے اس کو، مجلس کو برخاست کریں، آپ سے بات کرنی۔ کہا نہیں، جان من تجھے جان دیا ہے، ایمان نہیں دیا تجھے، یہ ایمان کے سودے ہیں، یہاں جان کی بات نہیں ہے، عمر پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہاں کوئی گستاخی ہوگی تو سوال ہی نہیں پیدا کہ عمر کے گستاخ کو زمین پہ زندہ رہنے دیا جائے۔ ہمارا فیصلہ وہی تھا، جو دیا تھا وہی فیصلہ قائم ہوگا، ہمیں اس کا سر اڑایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاریار امام الہدا، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ملکہ نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا کہ کوئی تگڑا خطیب بھیجو جو ہمارے عقیدے پہ یہاں کلام کرے ہندوستان میں۔ بادشاہ نے خطیب بھیجا تگڑا، وہ لاہور سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور والے تو جانتے ہوں، باقی بڑے ولی کامل گزرے، ان سے ملاقات ہوئی تو خطیب کہتا ہے ہمارے امام حسین، ہماری جانیں قربان امام حسین کے نام پر، آپ کی اولاد پر۔ تو وہ خطیب کہتا ہے، شیعہ رافضی تھا، کہتا ہے کہ
ہمارے امام حسین کے پہلو میں 40 میل تک جو بھی دفن ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کتنے میل تک؟ 40 میل تک جو بھی امام حسین کے پہلو میں آئے گا وہ جنت جائے گا. تو حضرت میاں امیر رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ ذرا وجہ بھی بتا دے، کوئی خاص وجہ. انہوں نے کہا پتہ نہیں، امام حسین کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. اچھا امام حسین کی وجہ سے. امام حسین کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ کہا تمہیں ابھی تک نہیں پتا. امام حسین کو یہ رتبہ ان کے نانا جان کی وجہ سے ملا ہے. تو حضرت میاں امیر رحمت اللہ علیہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ، بابوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہیں، بابے سمجھاتے بڑے اچھے طریقے سے. اور بابے نے کہا کہ امام حسین کی وجہ سے کیوں؟ کہا ان کا نانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے اس لیے. تو حضرت میاں امیر رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایک سوال کیا. کہا امام حسین کے پہلو میں 40 میل تک جو دفن ہو جائے وہ تو جنت میں چلا جائے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ جو مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر و عمر لیٹے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ذرا ان کے بارے میں بھی تو بتاؤ جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہیں. اگر حسین کی فضیلت اتنی بلند ہے، 40 میل تک کوئی ساتھ لیٹ جائے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ جنت عطا فرماتا ہے. تو جو امام الانبیاء کے قدموں میں لیٹے ابو بکر و عمر ہے وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہی جائیں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمارا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہے وہ سب جنتی ہیں. وہ عمر جس کے اعداء پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زمان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تیغ مسلول شدت یعنی وہ تلوار کے جو چھپی نہیں ہے، علل اعلان مصطفیٰ کی عزت کی خاطر میدان میں کھڑی ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، جن کے دشمن کے لیے جہنم بھی تڑپ رہی ہے، ذرا جلدی آؤ میرے پاس. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. عمر وہ ہستی ہے جن کے روب و ہیبت و جلال سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے اور کانپتے تھے. عمر وہ تھا جس کی رعایا رات کو آرام سے سوتی تھی اور عمر خود راتوں کو جاگ کر پہرا دیا کرتا تھا. عمر وہ ہستی ہے اسلامی تاریخ میں جو 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن جس کے لباس پر 14 پیوند لگے ہوتے تھے. جس کے لباس پر دامن توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند تو نظر آتے ہیں پر دھبے نظر نہیں آتے. 14 پیوند لگے ہیں جس کے لباس پر، لیکن ان کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سویا کرتا تھا. لباس پر پیوند ضرور ہے لیکن رعایا پر حکمرانی ایسی کر رہے ہیں کہ کسی کتے کو بھی آپ فرماتے ہیں اگر عمر کی سلطنت میں، عمر کی حکمرانی میں دریا کے کنارے کو لینا ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عمر کو آتا دیکھ کر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تم عمر کو جانتے ہو؟ تم عمر کو جانتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ عمر کے ساتھ محبت کرنے والے زمین میں کم اور آسمان میں زیادہ ہے. آسمانوں پر زیادہ ہے وہ لوگ جو عمر سے محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو پھر عمر کی فضیلت پر کچھ سناؤ ہمیں. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو صرف حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. فرمایا عمر نوح مجھے ملے اور عمر کی فضیلت سنانا شروع کروں تب بھی ناممکن ہے کہ میں عمر کی فضیلت بیان کر سکوں. نوح علیہ السلام کی عمر ملے کس کو؟ جبریل کو، جو آدم علیہ السلام کا بھی صحابی ہے. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں سب کے وہ صحابی ہے. تورات، زبور، انجیل و قرآن کے حافظ ہے. اتنی فضیلتیں رکھنے والا شخص اگر یہ کہے کہ میں عمر کی فضیلت بیان کرنے سے قاصر ہوں
تو بتاؤ عمر کا مقام اور عمر کی شان کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں اچھا تم نہیں سنا سکتے تو لو، پھر محمد خود عمر کی فضیلت سنا رہا ہے. فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، ہاتھ چاریا، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ اہل باد سنت و جماعت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ نعرے نہیں ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی قادیان سے اٹھ کے کہے کہ میں نبی، ہم مانتے اس کو، وہ کذاب، فاسق، فاجر، کافر ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تاجدار ختم نبوت، بس یہ ہمارا عقیدہ. یہ یاد رکھنا، یہ سبق نہیں بھولنا ہے. ہم تفرقے والی بات نہیں کرتے، ہم حق بات کرتے ہیں. کسی کو تکلیف ہو کہ یہ نعرہ کیوں لگتا ہے تو 100 بار تکلیف ہو، یہ نعرہ لگتا رہے گا، اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا. میں نے حضور سے سوال کیا، ہائے تیری خوش قسمتی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش قسمت ہے کہ آپ کی گود مبارک میں رسول اللہ کا سر ہو. حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ آسمان پہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں، ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ سوال کیا ہے؟ آسمان میں جو تارے، آپ گن سکتے ہیں تارے؟ وہ کوئی سائنسدان کوئی گن سکتا ہے کوئی کتنے تارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا بغیر کسی تعامل کے. یہ نہیں کہا کہ چلو تھوڑا سا ویٹ کرو، کیلکولیٹر لاؤ، کوئی کتاب شتاب لاؤ، یا جبریل کو آنے دو میں بتانا نہ. انہوں نے اسی وقت بتایا ہاں ہے. یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ کہا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ واٹ اباؤٹ مائی ڈیڈ، میرے بابا جان ابو بکر کے بارے میں؟ کہا ابو بکر کی بہت ساری نیکیاں، ان ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ساری نیکیاں عمر بن خطاب کی، ان ساری نیکیوں کو ایک طرف کر کے ابو بکر کی ایک نیکی اس کے برابر ہے. احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لکھا ہے نا کوئی مولویوں نے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن حضور فرش پہ بیٹھ کر آسمان کے تاروں کی، اچھا وہ تو ایک طرف رکھیں، آسمان کے تارے کتنے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. یہ بتائیں نیکیاں تو پوشیدہ ہوتی ہے، رات کو کوئی تہجد میں سجدے کرے تو نیکی ہے نا. وہ نیکیاں حضور کو کیسے پتا ہے؟ رسول اللہ کی زبان اقدس سے کوئی جملہ جھوٹ، کوئی غلط، کوئی کمزور نہیں ہو سکتی. حضور جو فرمائے وہ حق فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے آسمان کی نیکیوں کی تعداد کے برابر، آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر نیکیاں ایک آدمی کی ہیں. معلوم یہ ہوا حضور کو آسمان کے تاروں کی بھی خبر ہے اور لوگوں کی نیکیوں کی بھی خبر ہے. حضور دیوار کے پیچھے تو نہیں جانتے، لیکن ساری مخلوق سے باخبر ہے. یہ عقیدہ کس نے دیا کہ جو دیوار کے پیچھے نہ جانے؟ یہ ہمارا مسلمانوں والا عقیدہ نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے عقائد پر پختہ رہیں، اپنے مساجد کے ساتھ تعلق بنیادی طور پر مضبوط رکھے کہ آپ کو عقیدہ یہاں سے ملتا ہے. عقیدہ برباد ہوا تو ساری زندگی کے سجدے، چاہے آپ پورا دن سجدے میں رہیں، رات سجدے میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، تبلیغیں کرتے رہیں، اگر رسول اللہ کے ذات کے حوالے سے ایک ہلکا جملہ بھی بول دیا، اللہ ساری عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دے گا. اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور کے بارے میں ہلکے جملے بولنا تو دور کی بات ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری دنیا، ہماری آخرت، اللہ کی رضا، وہ فقط رسول اللہ کی تعظیم میں ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ مضبوط رکھے، اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. احباب، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار نے، مشرکین نے میٹنگ بلائی. یہ اسلام تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، ان کا سسٹم مضبوط ہو رہا ہے، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، ان کو اگر ابھی نہ روکا تو ہمارا یہ نظام خراب ہو جائے گا، بتوں کو کوئی پوجے گا ہی نہیں.
سب اسلام والے ہو جائیں گے, سب ایک خدا کو ماننے والے ہو جائیں گے. جو ہم نے کعبے میں 360 رکھے ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دینے لگا. شیخ نجد نے بھی کہا ارے قتل کر دو محمد کو, العیاذ باللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کی گئی. ابو جہل نے کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, ہماری جانیں آپ پر قربان, ہماری عزتیں آپ پر قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جو انہیں قتل کرے اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے اور درہم و دینار دیے جائیں گے. 26 یا 27 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم نے کہا یہ کام میں کروں گا. سیدھے گئے, تلوار اٹھائی, حضور کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. یہ قصہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. راستے میں حضرت نعیم ملے, انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی خبر بعد میں لے, پہلے اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بھائی سعید کی خبر تو لے ذرا. وہ مسلمان ہو گئے. عمر بن خطاب بہن کی گھر کی طرف جاتے ہیں. وہاں حضرت خباب ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اپنے بہن کو بھی مارا, بھائی اپنے بہنوئی کو بھی مارا. تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ بہن بھی تو پھر عمر ہی کی بہن تھی. کہا عمر جو خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی خطاب کا خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. جان لے سکتے ہو, ایمان نہیں دے سکتے. اب اچھا پھر مجھے بھی سناؤ کیا سن رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو بغیر وضو کے یا بغیر پاکی کے نہیں چھو سکتے. عمر گئے, غسل کر کے آئے. اب بہن سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنا رہی ہے. بہن قرآن کی آیتیں سنا رہی ہیں. قرآن اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور عمر کے دل کے میل ویسے ہی دھلتے جا رہے ہیں. بہن قرآن پڑھے اور بھائیوں کی تقدیر بدل جائے, بہن قرآن پڑھے اور بھائیوں کے مزاج بدل جائے. آج بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے, آج ماؤں بہنوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. تو اللہ اکبر, آج ہمارا رویہ بدل گیا, مزاج بدل گیا. قرآن کی تلاوت نہیں, مزاج وہ نہیں. تو پھر حالت یہ ہے کہ قرآن کے نہ پڑھنے سے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. گھروں سے وہ جو رسول اللہ کی محبت کی شعائیں نظر آتی تھی, وہ جو اجالا, وہ جو کرن, وہ جو روشنی نظر آتی تھی, آج وہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں قرآن اگر پڑھایا جاتا بھائیوں کے نصیب ویسے ہی کھلتے جاتے, بھائیوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جاتی, تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی. وہ ایک دانشور ہے نا جرمن, غالباً گوئٹے اس کا نام ہے, وہ کہتا ہے جب میں قرآن کی تلاوت سنتا ہوں نا میرے جسم کے اندر میری روح رقص کر رہی ہوتی ہے, وجد کر رہی ہوتی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم سوچ و فکر کیوں نہیں کرتے, تم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے. بہرحال جب حضرت عمر نے قرآن سنا تو کہا مجھے در مصطفیٰ پہ لے کے چلو. وہ جو تلوار لے کے نکلا تھا سر کاٹنے, اب اپنا سر ان کے قدموں میں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ جو تلوار لے کے دشمن بن کر چلنے لگے تھے وہ خود غلامی مصطفیٰ میں آ رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن سنا بہن کی زبان سے. رسول اللہ کے در پہ جاتے ہیں, امیر حمزہ کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا آنے دو, اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک, نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا. حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اسلام قبول کر لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اسلام قبول کیا. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں عمر ہم حق پر ہے. تو پھر کہا اب گھروں میں چھپ چھپ کے اسلام کی بات نہیں ہوگی, اب ڈنکے کی چوٹ پہ کعبے کی صحن میں اللہ رسول کی بات ہوگی. ایک صف میں عمر بن خطاب ہے, دوسری صف میں امیر حمزہ ہے, رسول اللہ درمیان میں جلوہ گر ہے. وہ جو اس انتظار میں تھے کہ محمد کا سر لے کے آئے گا وہ نظارہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف امیر حمزہ اور دوسری طرف عمر بن خطاب اور بیچ میں مصطفیٰ, یہ ستاروں کے درمیان چاند نظر آ رہا ہے. یہ جلوہ, یہ معاملہ کیا؟ کہا لوگوں سنو, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں سامنے آ جائے, جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے سامنے آ جائے, جس نے اپنی ماں کو رلانا ہے وہ سامنے آ جائے. علل اعلان کہہ رہا ہوں آج کے بعد کعبے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا, کعبے میں اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں گے. پہلی بار زندہ باد زندہ باد زندہ باد, پہلی بار کعبے میں با جماعت نماز علل اعلان کی گئی. کس کی سربراہی میں؟
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان پر حضور کی سربراہی میں پہلی بار علل اعلان کعبے میں جب بات ہوئی تو حضور نے فرمایا فاروق ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر بن خطاب فاروق ہے۔ احباب وہ فاروق، موضوع اتنا طویل ہے، اتنے پہلو ہیں، کس کس پہلو کو سمیٹا جائے۔ آپ کی خلافت اتنی عظیم خلافت ہے، آپ کا پہلا خطبہ ہے جب آپ خلیفہ بنے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، کہا لوگوں اگر میں شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دوں تو کیا کرو گے؟ ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، تلوار لے کے کہا اس سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صلے میں اللہ نے دیا ہے۔ اتنی طاقت کہ کیسر و کسرا ان سے کانپتے تھے، سپر پاور اپنے دور کی نام نہاد وہ کانپتی تھی۔ ایک عام آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ عمر بن خطاب 3 دفعہ پوچھتے ہیں، تینوں دفعہ سیم جواب ملا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ رعایا دی ہے ہمیں جو ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے گی۔ آج بھی ذرا اپنے حکمرانوں کی طرف کوئی ذرا سوال کر کے تو دیکھے نا۔ عمر کھڑے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے عمر جو تمہیں لباس ملا ہے، جتنا کپڑا ایک آدمی کو ملتا ہے، آپ کا قد ذرا اونچا ہے، آپ کے لیے وہ کپڑا پورا نہیں آتا تو آپ نے یہ کپڑے کیسے بنائے ہیں؟ عمر بن خطاب پر سوال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ بن عمر کھڑے انہوں نے کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دیا ہے۔ آج کے دور میں کسی حکمران سے سوال کرے نا، مسنگ پرسن میں شامل نہ ہو تو پھر گئے نا۔ آج ذرا سوال کر کے تو دیکھیں شام تک وہ بھی گیا، گھر کی عورتیں بھی گئی، گھر پہ چھاپے پڑ کے سب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ تو آج کے دور کے ظالم اور فاسق اور یہ خبیث قسم کے حکمران ہے جسے نہ 4 دیواری کا حیا، نہ ماں بہن بیٹی کا حیا، نہ اسلام کی تعلیمات کا حیا۔ نظام مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، ریاست مدینہ زندہ باد، زندہ باد۔ عمر جمعے کے دن لیٹ آتے ہیں نا مسجد میں تو لوگوں نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے، کہا ایک ہی قمیص تھی تن پر، اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا، جب یہ سوکھے گی تو پہن کر پھر میں مسجد کی طرف آؤں گا۔ یہ تھے ہمارے حکمراں، یہ ہے ہمارا اسلام جس کی بات علماء کرتے ہیں۔ تنہ تنہا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے، تنہ تنہا، ایک غلام آپ کے ساتھ، ایک سواری ہے، کوئی 40-50 وزیروں مشیروں کو کابینہ لے کے نا وہ ٹور پہ نہیں نکلے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ قوم کا خزانہ ہے، رعایا کا خیال رکھنا ہے۔ ایک غلام کو لے کے سواری کو لے کے چل پڑے، کبھی خود بیٹھتے ہیں کبھی غلام کو بٹھاتے ہیں سواری پر۔ اچھا جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں یہودی کتابیں لے کے کھڑے اور نظارہ دیکھ رہے ہیں، جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو باری غلام کی تھی کہ وہ سواری پہ بیٹھے اور حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ سواری کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ دکھا سکتا ہے کوئی تاریخ میں ایسا حکمران، ایسا عادل، ایسا درد رکھنے والا، ایسا ہمدردی کرنے والا؟ غلام کو سواری پہ بٹھایا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں جس کے ہاتھ میں کوئی تھوڑے بہت پاؤنڈ آ جائے تو وہ تو اپنے نوکر کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو اپنے کام کرنے والے ساتھی کو، مسلمان بھائی کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ وہ آقا ہو کر، حکمران ہو کر غلام کو سواری پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تنہ تنہا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ سوار اگر عمر ہے تو ہم چابی نہیں دیں گے، اور اگر سوار نکیل پکڑے آ رہا ہے تو پھر ہم چابی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہے وہ اس آدمی کی ہے جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبیدہ بن جراح نے دیکھا نا شام سے واپسی پر کہ آپ نے اپنی جو موزے تھے وہ چونکہ پانی کو کراس کرنا تھا تو آپ نے موزے اتار دیے، کندھے پہ رکھے۔ عبیدہ بن جراح نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کندھے پہ موزے رکھے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کاش یہ جملہ کوئی اور بولتا نا، یعنی ہماری عزت پہ فرق پڑ جائے گا، یہودی کیا کہیں گے کہ جرابے کندھے پہ رکھے۔ خالد بن ولید نے بڑا زبردست لباس پہنا ہوا تھا۔ عمر نے جب خالد بن ولید کو دیکھا کہ یہ لباس کا حضور اندر سے وہی پرانا لباس ہے، صرف یہودیوں کو دکھانے کے لیے اوپر والا لباس پہنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں عزت اس لباس سے عزت نہیں ملی مسلمانوں کو، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت دین کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں وقار، شان، عروج، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبے، یہ کپڑوں سے، یہ قبے جبے دستار سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین سے ملی ہے۔
ہمیں یہ عزت رسول اللہ کے قدموں سے ملی ہے، ہمیں عزت غلامی مصطفیٰ سے ملی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت تھی؟ ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اگر عزت ہے تو دامن مصطفیٰ سے ہے، اگر عزت ہے تو دین کی وجہ سے ہے، جس دین سے بیزاری کا اظہار آج عام طور پر مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمان جس دین سے بیزار ہے، حقیقت میں اللہ نے اس کی عزت کا، عروج کا، وقار کا، شان و شوکت کا تعلق اس دین کے ساتھ اس سے رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر نے پیغام ہی یہی دیا ہے کہ ہماری عزت رسول اللہ کے دین سے ہے۔ کاش وقت ہوتا اور بیان کرتا، وقت ہو چکا ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، عمر وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ہمارا مصطفیٰ وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ دیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم مالک و مختار نبی کے غلام ہیں۔ رسول اللہ نے کئی بار عمر کو جنت عطا فرمائی ہے، عثمان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ عمر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کا سراج وہ عمر ہے۔ عمر وہ ہے کہ جس کا نام اسلامی تاریخ میں صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ ہمیں عمر بن خطاب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح عمر نے محبت کی رسول اللہ سے، اللہ ہمیں وہی محبت عطا فرمائے۔ اگر منافق فیصلہ رسول اللہ کا نہیں مانتا تو پھر اس منافق کے فیصلے عمر بن خطاب کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اگر راستے میں، دین کے راستے میں اپنی اولاد بھی آئے تو جان سے لے کر مال اولاد سب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔